بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 10۔ تزکیہ سیریز میں اس پارے کو ہم جس عنوان میں دیکھیں گے وہ بہت ہی اچھا موضوع ہے فتنوں کے آگے بند کیسے باندھا جائے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ فتنوں کے مقابلے میں خود کو کیسے قائم رکھا جائے۔ اس پورے پارے میں ہم بہت سارے فتنوں کو دیکھیں گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس کو آپ مال کا فتنہ کہہ سکتے ہیں، دین کا فتنہ کہہ سکتے ہیں، اولاد کا فتنہ، علم کے فتنے، اقتدار کے فتنے۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی رہنمائی لیں گے کہ اپنے آپ کو کس طرح ان فتنوں سے محفوظ رکھ سکیں اور دین پر قائم رہ سکیں۔ آیت نمبر 2 سے چند اگلی آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کئی بار دشمنوں کے ہاتھوں نیست و نابود کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ قوموں کی تاریخ سنا کر یہ احساس دلاتے ہیں کہ جب قومیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتی تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان پر غالب کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ بندے کے معاملے کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا کرے گا تو اچھا ملے گا، برا کرے گا تو برا ملے گا۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک سیدھی راہ دکھاتا ہے، بندے کو حیات طیبہ پر لے جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا جائے، نہ کہ صرف دیکھ دیکھ کر خوش ہونے والی کتاب بنایا جائے۔ آیت نمبر 11 میں شر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ انسانوں کی کچھ کوتاہیوں کا تذکرہ ہے۔ انسان شر کیسے مانگ لیتا ہے کہ بعض دفعہ انسان خود ہی اپنے لیے بد دعا مانگ لیتا ہے۔ مثلاً مائیں ذرا بچوں سے تنگ آتی ہیں تو بد دعائیں دینے لگتی ہیں، یا میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو بیوی شوہر کو بد دعائیں دینے لگتی ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، جب بھی کوئی بندہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں لے آتا ہے اس کی وجہ سے اس کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائے تو اس کو حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح آیت 15، جس بندے کو یہ آیت سمجھ آ گئی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر میں نے ہدایت پائی یعنی قرآن پڑھا، نماز پڑھی، اللہ کے حکموں پر چلا تو فائدہ مجھے ہی ہوگا۔ اس کے برعکس جو کوئی بھٹکا وہ اس کے خلاف ہی ہوگا۔ آیت نمبر 19 اور 20 کی روشنی میں تھوڑا سا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ کیا میں آخرت کے لیے اتنی کوشش کرتا ہوں کہ جتنی کرنی چاہیے؟ کوشش کریں آخرت کی۔ کبھی کبھی آخرت بالکل چند سیکنڈ سے رہ جاتی ہے۔ شعور کو بیدار کرنے کے لیے محاسبے کا نقطہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ کبھی فلائٹ رہ گئی ہو تو میں نے یہ سوچا کہ اسی طرح کبھی جنت رہ گئی تو کیا ہوگا؟ اور یہ دنیا بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے آخرت کے راستے میں۔ اگر اس دنیا میں اٹک کر رہ گئے تو یاد رکھیے کہ آگے الجھ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ آیت نمبر 23 سے 25 میں تھوڑا سا دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے حق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ توحید انسان کی فطرت میں گدی ہوئی ہے، لیکن چاروں طرف شرک کے فتنے دکھتے ہیں۔ شرک بہت بڑا فتنہ ہے۔ انسانوں کی اکثریت جو جہنم میں جائے گی وہ کفر کی وجہ سے نہیں جائے گی، شرک کی وجہ سے جائے گی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرک کفر سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ کافر تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اس میں لوگ تھوڑی تعداد میں ہیں، لیکن شرک کے فتنے زیادہ ہیں۔ اس میں تو سب سے پہلے انسان کا نفس فتنہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اور نفس کی بات دوسری طرف ہے۔ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے تاکہ اس فتنے سے بچ سکیں۔ دوسرا فتنہ جو مخلوق کے ساتھ پیش آتا ہے وہ ماں باپ کے معاملے میں ہے۔ اولاد یہ سمجھنے لگتی ہے کہ میں ان سے زیادہ عقل مند ہوں، صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، حسن بھی ہے،
جوانی بھی ہے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو ماں تو اس وقت جوان نہیں رہے گی۔ اب اولاد کے لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، اس کو ماں باپ راستے کا روڑا لگتے ہیں، اپنی آزادی کے راستے میں ایک رکاوٹ دکھتے ہیں، ان کے فیصلے ماننا بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرو۔ سب سے پہلے احسان کی بات ہوئی، ان کی شکر گزاری کرو۔ یہ پہلی چیز ہے کہ اگر ہمارے دل میں ماں باپ کے لیے شکر گزاری کے جذبات آ جائیں گے تو سارے معاملے حل ہو جائیں گے۔ آج اولادیں کیوں نہیں ماں باپ کی بات مانتی؟ کیونکہ شکر گزاری نہیں۔ جس کے آپ شکر گزار نہیں ہوں گے آپ کا رویہ بدلے گا۔ یہ پہلی چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو باندھیں۔ اسی آیات میں بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ کس طرح ماں باپ کے سامنے ادب سے بیٹھنا ہے، بولنے کا طریقہ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ کی دعائیں لیں، اگر ان کا دل دکھایا ہے تو ان سے معافی مانگیں، کوئی آر محسوس نہ کریں۔ جنت کی کھڑکیاں کھٹکھٹائیں گے تو پھر انشاءاللہ جنت کی ہوا بھی آئے گی۔ آیت 26 اور 27 میں رشتہ داروں کو حق دینے کی بات ہوئی اور ساتھ ہی فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا۔ اسی طرح اگلی آیتوں میں ایک اور فتنہ بیان کیا گیا ہے، وہ ہے قتل اولاد، جو کل بھی تھا اور آج بھی ہے کہ لوگ اس لیے زیادہ بچے نہیں چاہتے کہ ہم خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کے گھر میں جتنا مال بڑھتا جاتا ہے اس کو اس بات کی فکر لگ جاتی ہے کہ بچے تھوڑے ہی ہوں تو بہتر ہیں۔ یہ جو جملہ ہے کہ 2 بچے خوشحال گھرانہ، کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ یہ کفار کی سازش تھی کہ مسلمان اور تو کسی چیز میں بڑے نہیں، اس اولاد کے معاملے میں بھی کم ہو جائیں۔ اس پر بھی غور کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت دی ہے اور اس قابل کیا ہے کہ آپ بچے پیدا کریں تو کبھی بھی شرمندہ نہ ہوں۔ جس تیزی سے مسلمان دنیا میں قتل کیے جا رہے ہیں، اگر ہم نے بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی کم بچوں پر گزارا کیا تو یاد رکھیے مسلمانوں کی نسلیں کم ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنے لیے نہیں تو اسلام کے لیے بچے پیدا کریں، لیکن شرط کیا ہے؟ پھر ان کو اسلام کی طرف رغبت بھی دلائیں۔ اسی طرح آیت 32 میں ایک اور فتنے کی بات ہے جو زنا ہے۔ جہاں زنا ہوگا وہاں قتل بھی ہوگا۔ اسلام کا ایک اصول ہے صد ذرائع، یہاں زنا سے نہیں بلکہ زنا کی قربت سے بھی روکا۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ راستہ جو زنا کو آسان کر دے۔ مخلوط کلچر، عورتوں اور مردوں کا ایک ساتھ رہنا، بچپن سے ان کے ساتھ بٹھاتے ہیں، جوان ہونے تک وہ ساتھ رہتے ہیں، میڈیا، گندے اشتہار، یہ سب چیزیں قربات زنا ہیں۔ اسی طرح آیت 36 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمان ہونے سے روک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ ہر بیکار چیز کو چھوڑ دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں ہم دوسروں کی ٹوہ لیں گے وہاں بدگمانیاں ضرور آئیں گی، وہاں ضرور ایسی چیزیں آ جائیں گی جہاں ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہونے لگیں گے۔ اس کے علاوہ آیت 60 میں بھی ایک اور فتنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہوا کیا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے تو کفار کے لیے یہ بات بہت بڑا فتنہ بن گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ابھی پوری طرح دین کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے، چھوٹی سی بات ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، فوراً ان کے دل میں شک آنے لگتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل یہی حال ان کا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے جنت دیکھی اور جہنم دیکھی تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کیسی تھی وہ؟ پھر قرآن پاک میں ذکر آیا کہ جہنم میں درخت ہوں گے تو کفار نے مذاق اڑایا، ہنسی مذاق کرنے لگے اور کہنے لگے اچھا آگ میں درخت ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کل تک مائکرو ویو نہیں دیکھا تھا جہاں آگ لگائے بغیر بھی چیزیں جل جاتی ہیں، تو قیامت کی چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ آج کے دور کا یہ فتنہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو بات ہماری عقل میں نہیں آتی اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ فتنہ دانشوروں کا فتنہ ہے۔ ہم سب کے لیے عمل کی بات جو ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ کبھی بھی
غیب کی کسی ایسی بات کو جس کو آج ہم اپنے ذہن میں نہ لا سکیں اپنے دین کے راستے میں فتنہ نہیں بنانا، کیونکہ ہماری عقل بہت چھوٹی، ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں۔ اگر ہم نے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اتنی بڑی حقیقت کا انکار کر دیا تو یاد رکھیں کہ کل پریشان ہو جائیں گے اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ آیت 61 میں فرشتوں کی آزمائش کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ فتنہ اصل میں آزمائش ہوتی ہے، تو یہاں پر فرشتوں کے لیے آزمائش تھی کہ آدم کو سجدہ کرتے ہیں یا نہیں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، یعنی اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے، لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ تو یہاں یہ ہے ابلیس کا فتنہ اور یہ عقل کا فتنہ ہے۔ اس نے سوچا کہ آدم کو سجدہ ہو رہا ہے، اصل میں وہ اللہ کے حکم کو سجدہ تھا۔ اس کو سمجھ نہ آئی، وہ آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ اگلی ہی آیت 66 میں اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو شیطان سے کیسے بچاؤ گے جب تمہیں رب کا یقین آئے گا۔ آیت 78 کی روشنی میں محاسبہ کر لیتے ہیں کہ کیا فجر کے بعد تھوڑا صحیح قرآن پڑھتا ہوں، چند آیات پڑھیں، عادت بنا لیں۔ اس وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے۔ فجر پر فرشتے آتے ہیں اور عصر پر آتے ہیں۔ اس وقت آپ نماز میں اور قرآن میں مشغول ہیں تو وہ آپ کی گواہی دیں گے۔ آیت 82 میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ قرآن کچھ لوگوں کا دل نرم کرتا ہے اور کچھ کو اور زیادہ سخت کر دیتا ہے۔ جو قرآن کو دل پر لے کر سنتا ہے اس کی آنکھیں بہتی ہیں، اور جو قرآن کو صرف کانوں سے سنتا ہے اس کا دل گھبراتا ہے کہ جلدی جان چھوٹے۔ کتاب بھی ویسے عجیب ہے، یہ صرف اس کو اپنا آپ دیتی ہے جو اپنا سب کچھ دے دے۔ بہت پیارا کسی کا قول ہے کہ علم تمہیں اپنا کچھ بھی نہیں دیتا جب تک تم اپنا سب کچھ اس کو نہ دے دو، یعنی کامل توجہ اور اخلاص یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں۔ اسی طرح آیت 90 سے 94 میں کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کی فرمائش کر رہے تھے۔ اتنا پیارا کلام نازل ہونے کے باوجود یہ آخری دور کی آیتیں ہیں، مکہ کا آخری دور جس کو یہ قرآن کا معجزہ نہیں دکھتا۔ آپ دیکھیں پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزے وقتی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں اونٹنی آئی اور ختم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا سانپ بن جاتا تھا، ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، یہ قیامت تک رہے گا اور یہ معجزہ اسی کو فائدہ دے گا جو اسے ہدایت کی نظر سے لیتا ہے۔ آیت 107 سے 109 میں ہمارے لیے محاسبے کے نکتے ہیں۔ کیا قرآن پاک پڑھتے ہوئے میرے اوپر بھی خشوع طاری ہوتا ہے؟ آیت 109 میں سجدہ ہے۔ سجدہ تلاوت فرض تو نہیں ہے لیکن کرنے کا اجر ہے۔ جہاں بھی ہے اور جس جگہ بھی ہے وہاں کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر سجدہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اس میں اجر بھی ہے اور بندہ عاجزی بھی محسوس کرتا ہے، اور صرف سر کا سجدہ نہیں کرنا، عقل کا بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو جھکانا ہے، میں چھوٹا ہوں اور میرا رب بڑا ہے۔ جب صرف سر سجدے کرتا ہے تو نماز کے بعد بھی بندہ اپنا سر اکڑا کر پھرتا ہے اللہ کے احکام کے مقابلے میں، اور اللہ کے بندوں سے بھی اکڑ کر رہتا ہے۔ لیکن جب سر کے ساتھ دل بھی سجدہ کرتا ہے تو ہر کام کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اے اللہ تو بتا میں کیا کروں۔ اس سورت کی آخری آیات میں الحمدللہ بھی ہیں اور اللہ اکبر بھی ہیں۔ اسے آیت عزت ہی کہتے ہیں۔ اس میں عزت والی آیتیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی باتیں اس سورت میں پڑھی اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ان سارے فتنوں سے محفوظ رکھے جس کا بنی اسرائیل شکار ہوئے۔ آمین۔ اس کے بعد سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے۔ یہ اہم سورت ہے۔ اس سورت کو ہر جمعہ پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور کا وعدہ ہے۔ اس سورت کا پورا موضوع جو ہے وہ مادہ پرست سوچ کا ہے، یعنی مادہ پرستانہ جو سوچ ہے اس کو رد کیسے کیا جائے۔ اس سورت کی پہلی اور دوسری آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ فتنوں کے موقع پر
اگر راہ نجات ہے تو یہ کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، وہ قرآن اور میری سنت ہے۔ آج دیکھ لیں کہ انسانیت جن فتنوں کا شکار ہے، جس ڈپریشن اور ذہنی افسردگی کا شکار ہے، اس سے پناہ ملتی ہے تو اس کتاب کے دامن میں آ کر ملتی ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کھپائی تو آج امت بچ گئی، اور آج ہم جان بچاتے پھرتے ہیں تو امت کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہماری لسٹوں میں نہیں ہے۔ نیکی کی جو لسٹ فضائل اور اعمال جو ہماری باتوں اور ہماری زندگیوں میں دین کے نام پر ہوتی ہے، وہ عموماً نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر آ کر رک جاتی ہیں۔ لیکن تبلیغ تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ اور ہی لوگوں کا کام ہے۔ ہر شہر میں چند چہرے اور چند نام، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جان لگائی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب تک ہم سب اللہ کے دین کو خود سمجھ کر دوسروں کو بتانے والے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے نہیں بنیں گے، تب تک امت نہ بچے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک وقت آئے گا جب تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے۔ تم دعائیں کرو گے اور وہ قبول نہیں کرے گا، تم پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ یہاں پر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں نے بھی اپنی جان اس غم میں گلائی ہے کہ لوگ ہدایت پر کیوں نہیں آتے؟ اسی طرح آیت 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتا رہا ہے کہ دنیا میں ہر چیز ایک امتحان کا پرچہ ہے، ہر بچہ امتحان کا پرچہ ہے، ہر نعمت امتحان کا پرچہ، خوشیاں امتحان، غم امتحان، کچھ مشکل پرچے ہیں، کچھ آسان ہیں، لیکن سب آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ فتنوں کے باب میں جو پہلا واقعہ آ رہا ہے، یہ ہے فتنہ ایمان۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کبھی ایسے حالات ہو جائیں کہ تمہارے ایمان کو خطرہ ہو، کہ لوگ تمہیں تمہارے دین اور ایمان کی وجہ سے مارنے لگ جائیں یا تمہیں زبردستی کفر کی طرف لے جائیں، اسلام سے دور کریں، تو کیا کرو؟ آیت 9 سے غار والوں کا قصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب کا یہ دور ہے۔ ایک بادشاہ کافر تھا، لوگوں کو زبردستی کفر پر لاتا تھا۔ جو بڑی عمر کے لوگ تھے وہ تو سمجھوتا کر کے اس کی باتوں میں آ گئے، لیکن نوجوانوں کا ایک گروپ تھا، وہ تعداد میں کتنے تھے اس سے کوئی سروکار نہیں، انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ انہوں نے مصالحت نہیں کی اور وہاں سے نکل پڑے، تو اللہ نے ایک غار میں پناہ دے دی اور وہاں جا کر اللہ کی رحمتیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں تو ساتھ دعائیں کریں۔ نیز اس قصے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، کوئی بھی ہمارا معاون نہ ہو تو اللہ خود ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے کام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ 309 سال تک یہ اصحاب کہف سوئے رہے، اور جب وہ اپنی اصلی موت فوت ہو گئے تو لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا کہ ہم تو ان کی جگہ پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے، ان کا مزار بنائیں گے۔ بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا اور فرمایا کہ یہود اور نصارہ کا جب کوئی بڑا مرتا تو وہ اس کا مزار بناتے، تم میری قبر کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ آیت نمبر 28 میں بھی بہت ہی اہم موضوع پر بات ہوئی ہے کہ اپنی کمپنی کو چیک کرو کہ تم کن لوگوں کی صحبت میں زیادہ بیٹھتے ہو، اللہ تعالیٰ کو رب ماننے والے، اللہ کو پکارنے والے، یا اپنی خواہشات کو ماننے والے لوگوں کی صحبت میں۔ یہاں جو فتنہ ہے وہ نفس کا فتنہ ہے۔ اس کے بارے میں 13ویں پارے میں دیکھا۔ اسی کو سامنے رکھتے جائیں، چیک کریں کہ میں نے خواہش کو اپنا خدا تو نہیں بنا رکھا۔ کیا میں ان لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں؟ کیوں نہ بیٹھیں، اس لیے کہ آپ بھی غافل ہو جائیں گے۔ آیت 32 سے اگلی چند آیات میں مال کا فتنہ نظر آتا ہے۔ اس واقعے میں دو لوگوں کی بات ہے، ایک کو اللہ تعالیٰ نے وافر مال دیا،
اس کا رویہ کیا تھا اور دوسرے کے رویے میں کتنی عاجزی تھی۔ آیت 45 میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو سمجھایا کہ مال کیا ہے۔ اس آیت میں میری اور آپ کی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ باقیات اور صالحات کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ انسان کے لیے جو بہت فتنہ اس دنیا میں ہے وہ مال اور اولاد ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان دونوں فتنوں کا رد عمل بتا رہے ہیں کہ کیسے ان چیزوں کو اپنے لیے فتنے کے بجائے نعمت بنا لو، انعام بنا لو، اللہ کی رحمت بنا لو۔ اور وہ چیز ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی زینت تو ہیں، لیکن ان کو باقیات کو صالحات میں بدل دو۔ باقیات صالحات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی چیز اس کے پیچھے نیکی کی صورت میں باقی رہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو سب سے پہلے خود اس کی زندگی کی حقیقت کو سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے۔ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں، جس میں سب سے پہلے وہ علم ہے جو اس نے حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور بعد میں اس سے فائدہ اٹھایا گیا۔ اس علم کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے باقیات صالحات میں شامل کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہے انسان کی اولاد جو اس کے بعد نیکی کرتی ہے، دعا کرتی ہے، اور تیسری چیز صدقہ جاریہ، کوئی بھی نیکی۔ ان تینوں چیزوں کے علاوہ باقی چیزیں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ آیت 75 سے اگلی آیت میں قیامت کے کچھ مناظر سامنے لاتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں اس دن کی فکر لگ جائے۔ اس کے بعد آیت 60 سے ایسا واقعہ شروع ہو رہا ہے جو 16ویں پارے میں بھی جاری رہے گا۔ یہاں پر علم کے فتنے کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے نبی تھے، صاحب تورات تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل کر چکے تھے۔ اس کے باوجود بھی جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ مجھ سے بھی زیادہ علم والا کوئی شخص ہے، اور کسی موقع پر کسی کے جواب میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس زمین پر سب سے زیادہ میں ہی جاننے والا ہوں، ان کا خیال یہ تھا کہ تورات کو جانتا ہوں، میرے ہی پاس علم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم پر مان تھا، کوئی تکبر نہیں تھا۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ خضر نام کے ایک شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی زیادہ علم دیا ہے، تو تعصب کا شکار ہونے کے بجائے، حسد کرنے کے بجائے کہا، الحمدللہ میرے سے زیادہ جانتا ہے تو میں جاتا ہوں اور سیکھ لیتا ہوں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس میں آپ دوسروں کے علم سے بڑھ سکتے ہیں۔ جو علم دوسروں کے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ کبھی بھی علم میں نہیں بڑھتے۔ اسی طرح جو اپنے تھوڑے سے علم کو کافی سمجھ کر اسی میں بیٹھے رہتے ہیں تو وہ کبھی بھی کام نہیں کر پاتے۔ اب یہ ساری چیزیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دیکھیں گے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوش و جذبہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا، سفر لمبا ہوگا تو بھی جاؤں گا۔ کہا گیا، دور ایک راستہ ہے، چلتے جائیں، جہاں دور دریا آپس میں ملیں گے وہاں دیکھیں گے کہ آپ کے کھانے میں جو مچھلی ہے وہ کھانے میں سے نکل کر خود بخود جائے گی، تو سمجھ جائیں کہ وہاں خضر ہوں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس طرف چل پڑے تو کیا ہوا؟ اس راستے پر جا رہے تھے، ساتھ اپنے شاگرد کو لے لیا۔ یوشع بن نون علیہ السلام تھے جو بعد میں نبی بنے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شاگرد استاد کے ساتھ رہتے ہیں، علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی سیکھتے ہیں، اور یہ شاگرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔